हम इस पे काम करने जा रहे हैं कि तमाम बच्चों को पूरे पाकिस्तान में हम कोशिश करेंगे जो 2.4 मिलियन बच्चे हैं उनको लगे, क्योंकि ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगवाना चाहिए। और इसमें आप क्रेज बहुत रोल प्ले कर सकते हैं। तो मैं अभी बाहर मेरे ही दोस्त हैं दो जर्नलिस्ट, तो वो बोल रहे थे नहीं हम परमिशन नहीं दे रहे अपने बच्चों को स्कूल में लगवाने की, अभी मेरे साथ थे, और वो देवर सीनियर जर्नलिस्ट। तो मैं समझता हूँ तमाम लोगों को परमिशन देनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को लगवाएं, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस पर अभी बात करेंगे हमारे जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, तो मैं उनको and I am from Rotterdam district, Helicopter Division. Hello. तो इसमें हम स्कूल जाकर बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो पहले तो मेरी पेरेंट्स से गुजारिश होगी कि वो अपने हमारे साथ ताउन करें और अपने बच्चों को वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैक करता है वो बच्चों से ट्रैक करता है। तो पहले वो बच्चों को ज़्यादा ट्रैक करता है, तो हमें चाहिए कि हम पहले बच्चों को वैक्सीनेट करें। तो हम वैक्सीनेशन की हमारी वो है 5 से 11 साल के बच्चों की। मेरा नाम मोहम्मद शर्जील हबीब है और मैं रोटरैक्ट का डिस्ट्रिक्ट रोटरैक्ट रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान कवर होता है RID 327। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर रोटरैक्ट जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जो कि 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। मैं 3271 का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जिसके अंदर 152 क्लब्स आते हैं। सिंध और बलूचिस्तान की जैसे मुहिम अपनी साइड से स्टार्ट है, इसके ऊपर हमारी वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी रोटरैक्टर्स को हमने ऑन बोर्ड ले लिया है, जो कराची के भी हैं, हैदराबाद, सक्कर, जितने भी मेजर सिटीज़ हैं उनके अंदर। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम काम करेंगे। पर रिक्वेस्ट आप सब लोग चाहिए कि जो रिफ्यूज़ल रेट है उसको हमने कम करना है, जितने मैक्सिमम लोग हो सके हैं वो अपने बच्चों को लाजमी लगवाएं, क्योंकि यही हमारी मुस्तकबिल है और यही हमारे फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे आने नस्ल है उनको ऐसी कोई बीमारियां ना हो। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, जितने भी ये लोग देख रहे हैं, कि आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों को लाजमी ये वैक्सीन करवाएं। थोड़ा सा आपको ये बताएं कि एक्चुअली हाईलाइट करना चाहते हैं। एक तो सिंध गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, मैं अप्रिशिएट करूँगा कि पूरे पाकिस्तान में सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर अज़रा है, उनकी स्टार्टअप के साथ एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, यूनिसेफ, WHO और सब मिल के जो है ये मुहिम स्टार्ट हो रही है, जो 5 साल से बड़े बच्चों की है, 5 से 11 साल की 19 तारीख से। इसके अंदर ये जो बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं रोटरैक्टर्स, ये रोटरी जो 1905 में सबसे बड़ी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो यूथ हैं वो मेंबर्स हैं। बेसिकली ये कम्युनिटी के लोग हैं और अब ये यूथ ही हमारा फ्यूचर है, इसलिए इनको आज इन्वाइट इसलिए भी किया गया कि इनकी मदद भी चाहिए थी और हम चाहते हैं कि ये इन्वॉल्व रहे, क्योंकि यूथ अगर इन्वॉल्व होगी और डायरेक्शन के साथ होगी तो बहुत कुछ अचीव हो सकता है। ये जो वैक्सीन है ये फाइजर की वैक्सीन है, ये ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ में बच्चों को लगाई जा रही है 8-9 महीनों से, और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स या कोई और प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आए हैं। ये वैक्सीन USAID ने प्रोवाइड की है और ये हम लोग भी उसकी ग्रेटफुल हैं कि यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए उन्होंने ये कंट्रीब्यूशन दी है। ये जो हमारी इस लैब से भी ये वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाएगी और ज़ाहिर प्रेस क्लब में भी हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे लगे। बच्चों के अंदर क्यों लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, वो वजह ये है कि बच्चे कैरियर्स हो जाते हैं और अभी से 3% पे आना शुरू हो गई है कोविड की परसेंटेज, और ये एक चैलेंज है। और बच्चे जो है वो अपने बड़ों को लगा लेते हैं स्कूल से में जाके, स्कूल्स के थ्रू, और वो खुद तो इफेक्ट शायद इतना ना होते हो बल्कि बड़ों को लगाते हैं। लेकिन अब जो वेरिएंट आ रहा है कोविड का वो बच्चों पे भी असर कर रहा है और बच्चों की देखा जा रहा है कि ग्रोथ पे असर कर रहा है, कुछ लिवर पे असर कर रहा है, कुछ उनके जहन के ऊपर असर कर रहा है। ये जो वायरस है कोविड का ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है।
تو اب یہ جو مہم ہے یہ ہم نے بھی انیشیٹو لیا ہے، سندھ گورنمنٹ کا انیشیٹو، EPI، یونیسیف، WHO، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ 19 تاریخ سے بہت ہی بھرپور طریقے سے لگے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہ میں بیٹھا ہوں، اگر کسی کو کوئی سوالات ہیں تو ہم جواب دے سکتے ہیں. آپ سے بس گزارش یہ ہے کہ اس کو پبلسائز کریں، لوگوں کو پتہ ہو، اور یہ ویکسینیشن ادارے جو ہیں DHO اسکولس میں بھی جا کے لگائیں گے. تو کوشش ہماری یہی ہے کہ اس کے بارے میں منع نہیں. اسی طرح سے پولیو ویکسین کے بارے میں بھی بڑا منع ہوا ہے، لوگوں نے کیا ہے اور بڑے چیلنجز آئے ہیں. میں آپ کو پتہ ہے بات کو ختم کرتے ہوئے چھوٹی سی بات تھی اور ختم پہ ہم آگے کہ کیونکہ میں انفیکشس ڈیزیز کا ڈاکٹر ہوں، فزیشین بھی ہوں. میں نے کافی انٹرویوز دیے ٹیلی ویژن پہ بھی، اور ظاہر ایکسپو سینٹر پہ کووڈ پہ ہم نے کام بھی کیا آرمی کی لیڈرشپ میں. آپ کو پتہ ہے کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ ویکسینیشن لگانے سے ذہن مفلوج ہو سکتا ہے، آنکھیں اندھی ہو سکتی ہیں، دل فیل ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے. پہلے سے میں مریض تھا. پاکستانی قوم کو صرف ایک ہی سوال پوچھا گیا اور پریشانی تھی کہ بچے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. اور یہ بڑا پرابلم ہے جس کی ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے. اور یہی پولیو کے بارے میں بھی تھا. آپ کو پتہ ہے کہ پولیو اگر آپ جا کے ہماری پاپولیشن دیکھیں گے تو سب سے بڑا جو پاکستان کا اور دوسری ڈیولپنگ کنٹریز کا چیلنج آ رہا ہے وہ بہت زیادہ پاپولیشن کے بڑھنے کا آیا ہے. تو اگر پولیو کوئی ایسا کام کرتی تو بڑھانے میں مدد کر رہی ہے، کم کرنے میں نہیں کر رہی. اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ کووڈ ابھی جتنا کووڈ نیچے آیا ہے یہ بیکاز آف ویکسینیشن آیا ہے. اور بوسٹر ڈوزز بھی لگائیے، چاہے چائنیز لگانی ہے، چاہے فائزر لگانی ہے، چاہے ماڈرنا لگانی ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور سب کو اس میں انوالو ہونا چاہیے. ہم گزارش کرنے آئے ہیں آپ سب جرنلسٹ سے کہ اس میں ہماری مہم میں ہماری مدد کریں. سندھ گورنمنٹ کی بھی مدد کریں. کراچی اور حیدرآباد میں پہلے طور پہ لگ رہی ہے، اس کو انکریج کریں اور پازیٹیو نیوز دیں. تو سر تھینک یو سو مچ. اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو لوگوں کو دیکھیں کہ ہم جب بچے تھے، جب آپ کی عمر کے تھے، اس زمانے میں ہمیں بہت سارے لوگ نظر آتے تھے جو کہ پولیو وکٹم ہوتے تھے. اب آپ کو بہت کم لوگ بچوں کو نظر آئیں گے. کراچی کے سیوریج سیمپل پازیٹیو آئے ہیں. ہمارے پاس دو چیلنجز آ رہے ہیں. کچھ ایریاز میں ریفیوزل ہو رہا ہے اور کچھ میں ویکسین ریفیوزل ہے، کچھ جگہوں پہ ویکسینیٹر ریفیوزل ہے کہ جو لوگ ویکسین لگانے کے لیے جا رہے ہیں یا ڈراپس پلانے جا رہے ہیں وہ دھوپ میں نکلے ہوتے ہیں، کہیں پھیلا دیا جاتا ہے کہ وہ کوئی ڈاکہ نہ مار دیں. اسی وجہ سے بہت سارے ادارے ہیں جن میں سے ہمارا ادارہ بھی ہے جو اپنی لیبس پہ فری پولیو ویکسینیشن بھی لگا رہا ہے اور EPI ویکسینیشنز بھی کر رہا ہے جو کہ گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے فری آف کاسٹ. اور ہم اس میں ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں اور وہ دے رہے اسٹاف دے رہے ویکسینیٹرز کا. پولیو جو ہے وہ دنیا سے ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے. صرف 2 ممالک رہ گئے ہیں، پاکستان اور افغانستان. اور آج ہمارے پولیو کے وائلڈ سیمپلس جو ہیں وہ دنیا میں پائے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا چیلنج آئے گا. ابھی تو کووڈ چل رہا تھا، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں وارننگز آ چکی ہیں کہ پاکستانیوں کو ویزا دینا بند کر دیے جائیں گے. کبھی کبھار کچھ لوگ بہت سارے لوگوں کو یہ ذہن میں ہے کہ یہ اسلامک نہیں ہے ویکسین، اس میں دوسرے چیلنجز ہیں. میں بتاتا چلوں آپ سے کہ جتنے بھی ممالک ہیں اس میں بے تحاشا مسلمان ممالک ہیں جن میں سے یہ ویکسینیشنز کی وجہ سے پولیو ختم ہو چکا ہے. اور مکہ مدینہ میں آپ لینڈ کریں گے تو سب سے پہلے بڑوں تک کو پولیو ڈراپس پلائے جاتے ہیں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کسی بھی اچھا یہ بھی میں گزارش کرتا چاہوں کہ کوئی بھی چیز مس یوز نہیں ہونی چاہیے. بالکل ہوئی ہے مس یوز اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمیں انفیکشن پریونشن کے اوپر کام کرنا ہے. خاص طور پہ جو غریب ممالک ہیں وہاں ٹریٹمنٹ پہ کام کریں گے تو خرچہ بہت ہو جائے گا، بیماری الگ آ جائے گی. تو پریونشن پہ کام کرنا ضروری ہے. پر تو خیر اتنا بڑا کیلیمٹی آیا ہوا ہے کہ کینیڈا کا اتنا بڑا ملک ہے، اس کی 80% پاپولیشن جیسے ڈسپلیس ہوئی تھی ہو. یورپ کے 21-22 ممالک سے زیادہ پاپولیشن ڈسپلیس ہوئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپارچونیٹی بھی ہے کیونکہ وہ لوگ اب جو ہے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کام کاج ہے نہیں، اور ہم نے آلریڈی ٹیمز بھیجی ہوئی ہیں وہاں پہ اویئرنیس پروگرامس کرنے کے لیے. آبادی بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے یہ ویکسینیشن کیمپین جو سندھ گورنمنٹ لے کے آئی ہے وہ پہلے کراچی اور حیدرآباد سے اسٹارٹ کر رہی ہے اور اس کے بعد یہی پلان ہے کہ یہ آگے بھی لے کے جائے گی. میں آپ کو بتاؤں بہت ہی اچھا جو کوریج ہوا ہے. اور ویسے یہ ضرور ہے کہ ابھی ڈینگی ملیریا میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ 100 پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں بخار اور باڈی پین کے ساتھ. اس وقت 44% اس میں سے ڈینگی کے ہیں، 20 سے 25% ٹائیفائڈ کے ہیں، 15 سے 20% ملیریا کے ہیں اور 3% 1 سے 3% کووڈ کے ہیں.
تو یہ بیماریاں بہت زیادہ ہیں اور ڈینگی کی اسپائک جو ہے وہ اکتوبر میں ایکسپیکٹڈ تھی، لیکن انفارچونیٹلی جو ابھی نمبرز آتے ہیں یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ ڈینگی آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ ہو جائے گا. تو یہ بالکل ہمیں سب کو مل کے اس میں ایفرٹس کرنے ہیں جتنا